گا, پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اور جو بھی چیز پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے وہی جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ نیا پاکستان ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کی زندگی آسان ہو, لوگ ٹائم پہ پہنچے بجائے یہ کہ گھنٹے گھنٹے ٹرین پہ بیٹھیں اور اگر ڈیلے ہو اسٹیشنز پہ لوگ کئی دفعہ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. دوسری چیز شیخ صاحب, جو ٹرین ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے, عام آدمی کا سفر ہے. ہم اس ملک میں اگر ہم نے پاکستان میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہماری پرائرٹیز کیا تھیں, تو یہ دیکھ لیں کہ عام آدمی کے لیے پاکستان میں جو سفر سب سے کنوینئنٹ ساری دنیا میں وہ ہے ٹرین کا سفر. اس کے اوپر ہم نے کتنی توجہ دی, اور باقی دوسری ٹرانسپورٹ جو کہ صرف پیسے والے لوگوں کے لیے تھی اس کے اوپر کتنی توجہ دی. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں ہماری پرائرٹیز کیا تھی. ایک ایلیٹس سسٹم تھا, ساری پرائرٹیز ایلیٹ کے لیے تھی. جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ بیسکلی تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دیتا ہے, عام آدمی کو فائدہ نہیں دیتا. جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سارا کچھ, اس ساری سوچ ہماری وہ ہے کہ عام آدمی کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ٹرانسپورٹ, یہ جو ریلوے کا سسٹم ہے سارا, انشاءاللہ شیخ صاحب اس کو ڈیولپ کریں گے. ابھی ہمیں تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں. ہماری ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی جو ٹرین کا سسٹم ہے وہ اب اگلے لیول کے اوپر لے کے جائیں, اور یہ ہم کریں گے پارٹنرشپس کے باہر کی انویسٹرز سے. چائنا دنیا میں اس وقت سب سے آگے ریلوے سسٹم میں, سب سے بہترین ریلوے دنیا میں آج چائنا کا ہے. اور ہماری جو پہلے تو سی پیک صرف ایک سڑک کا نام تھا اور 4 پاور سٹیشنز کا, ہم جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں ہم ایک پوری کولیبریشن دیکھ رہے ہیں, پوری ان سے ہر فیلڈ کے اندر ہم چائنیز کے ساتھ زرعی مدد مانگنے کے, ٹیکنالوجیکلی ایگریکلچر کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہاں بھی لے رہے ہیں, سیڈ ڈیولپمنٹ, اس کے اوپر پورا ان کی جو فشنگ ہے وہاں, پھر ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, ریلوکیشن اسپیشل اکنامک زونز میں وہ مانگ رہے ہیں, جس سے انشاءاللہ ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں گے, ایکسپورٹس بڑھیں گی. لیکن ہم نے اس میں ضرور مانگنا ہے ان کا جو ٹرین کا نظام ہے ML1, وہ اس لیے کہ اس سے سارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ریولوشنائز ہو جائے گا. کراچی سے لاہور کتنے گھنٹے میں؟ 8 گھنٹے میں پہنچ سکیں گے. کراچی سے پشاور 8 گھنٹے میں, یعنی ایک ریولوشنائز ہو جائے گا سارا ٹرین کا سفر, اور عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. شیخ صاحب میں دوسری چیز یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے پوری طرح یہ جو آپ نے دیکھنا ریلوے کے اندر کیا ہوا, جس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی, وہ آپ نے سارے نیب کو کیسز پریزنٹ کرنے جا کے. ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی ہر ایریا کے اندر کس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی, اور یہ اس لیے نیب کو دینا ہے کہ آگے سے لوگ ڈرے ہیں, کرپشن کرتے ہوئے ڈرے. پچھلے 10 سال میں کسی کو خوف ہی نہیں تھا, کیونکہ NRO 1 اور NRO 2 کے بعد سب کا خوف چلا گیا پچھلے 10 سال میں کہ جی یہاں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا. لہٰذا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچا ہے ان 10 سالوں کے اندر. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل قرضہ ہم نے جو 60 سال میں اکٹھا کیا تھا وہ 6,000 ارب تھا, اور 10 سالوں کے اندر یہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لے کے گئے. یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ اس لیے پیسہ لوگوں کی جیبوں میں گیا کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو پکڑا کسی نے نہیں جانا, طاقتور آدمی جو مرضی کرے, تب یہ آج ہمارا جو ملک مقروض ہے اور آج ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہم دن کا جو سود دے رہے ہیں, جو انہوں نے قرضے لیے تھے اس کا جو دن کا سود دے رہے ہیں وہ ہے 6 ارب روپیہ دن کا. تو جب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ حج کے لیے آپ نے حاجیوں کو سبسڈائز نہیں کیا, حاجیوں کے لیے حج سستی نہیں کی, تو پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم یہاں, اگر آپ اس ملک کو ان حالات میں نہ چھوڑ کے جاتے, اگر ہمارے پاس اتنے قرضے نہ چڑھے ہوئے ہوتے تو ہم تو مفت بھیجیں حاجیوں کو. کون نہیں چاہتا کہ ایک انسان ساری زندگی پیسہ جمع کرتا ہے اور حج کرنے کے لیے
تو ہم تو اس کی پوری مدد کریں. لیکن ایک طرف دیکھیں کہ 6 ارب روپیہ 600 کروڑ روپیہ صرف سود دے رہے ہیں ہم ان کے قرضوں, جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. تو کس منہ سے ایک طرف سے ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ حاجیوں کو سبسیڈائز کرتے ہیں. تو اگر ان کو کرتے ہیں تو یہاں کینسر کے مریض ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے, یا ہیپاٹائٹس سے لوگ بیچارے مر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے, یا بچے اسکولوں میں نہیں ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے. تو آدمی جب قرضے چڑھے ہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ میں کس پہ پیسہ خرچ کر سکتا ہوں. اور میں یہ بھی کہوں گا شیخ صاحب کہ پوری طرح جو ہم اپنے کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں, اپنے خرچے کم کر رہے ہیں, آپ نے ریلوے میں بھی مجھے خوشی آپ کر رہے ہیں, لیکن مزید اور خرچے کم کریں. میں یہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس, اب تک 30% میں نے خرچے کم کر دیے یہاں. پہلے پتہ نہیں یہاں کا خرچہ اس کا تھا کوئی 43 کروڑ روپیہ, اب ہم آلریڈی 30% اس سے کم کر گئے. مزید ہم نے ایک آڈیٹر بٹھایا ہوا ہے کہ ہر قسم کا خرچہ کم کریں. یہاں بڑے بڑے کھانے ہوتے تھے, نہاریاں چلتی تھی, آج یہ ہے کہ ہم چائے اور بسکٹ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیتے. خرچے کم کریں کیونکہ ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, یہ ساری ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہے. میں نے ساری منسٹریز کو کہا کہ اپنے خرچے کم کرو. اگر میں 30% خرچے کم کر سکتا ہوں تو کم از کم ساروں نے 10% اپنے خرچے کم کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ پیسہ ہماری عوام کا پیسہ, وہ ہمارے اس وقت لوگ مشکلات میں ہیں. ہم یہ گیس کے بل آئے ہیں, کسی کو بتائے کہ کیوں ہمیں یہ گیس کی بڑھانی پڑی ہے. کیونکہ گیس کے اوپر 157 ارب روپے کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں. گیس سیکٹر کو بینک بھی قرضے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اگر آج اور پھر 50 ارب روپے کی چوری ہے سالانہ گیس کی, تو اگر آج بھی ہم شروع کریں, ٹائم لگے گا چوری ختم کرنے میں, تو ابھی ہمارے پاس اور کیا ہے کہ اگر ہم خرچے گیس کی قیمت نہیں بڑھاتے تو یہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی, گیس ہی بند ہو جائے گی. تو جو لوگ یہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے, کہتے جی دیکھیں گیس کی قیمت بڑھا دی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں. اپنے پہلے خرچے کم کرنے ہیں, بڑی فضول خرچی ہے ہر جگہ. دوسری چیز ہم نے چوری ختم کرنی ہے, جو کہ ہم کرپشن کے اوپر انشاءاللہ پوری جہاد کریں گے. ابھی ہاں شیخ صاحب نے کہا 6 کروڑ روپیہ بغیر ٹکٹ والوں کا ختم کیا ہے ہر ہفتے کا, 6 کروڑ ہر ہفتے. تو یہ ہم چوری بھی کریں گے. اور پھر انشاءاللہ جو مجھے خوشی ہے پاکستان میں کہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سب کچھ ہے, پوٹینشل ہے, یہ تیزی سے ملک آگے جا سکتا. ہر قسم کا آج انویسٹر آ رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے. تو مشکل وقت ہے, لیکن میں سارے اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے اس ملک کا مستقبل روشن ہے. میں شیخ صاحب پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور ٹرین کو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ عام آدمی کو فائدہ ٹرین کے سفر سے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری بیکنگ ہوگی, اور ہم مدد بھی کریں گے آپ کے لیے. جیسی پیسہ ہم اکٹھا کریں, بجٹ میں بھی آپ کی مدد کریں گے, اور باہر سے بھی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے, عام آدمی کے لیے سفر کرنے کے لیے آسانی ہو. شکریہ جی.